بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب وعدہ آج سوال جواب کی نشست لے کر حاضر ہیں، اور جیسا کہ کل فیس بک پیج پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ ابتدائی طور پر اور یقینی طور پر اپنے سوالات کے جواب چاہتے ہوں تو وہ مجھے ای میل کر دیں. تو الحمدللہ کافی لوگوں نے ای میل کیے ہیں، تو انشاءاللہ جس ترتیب سے یہ ای میل اور یہ سوالات آئے ہیں اسی ترتیب سے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پچھلے ہفتے بھی مجھے آنا چاہیے تھا، اب سے 2 ہفتے پہلے یہ سوال جواب کی نشست کے آخر میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہر ہفتے یہ نشست رہا کرے گی. اور پھر ہوا یہ کہ جب سنیچر، یعنی ہمارے یہاں اس وقت سنیچر چل رہا ہے اور بر صغیر میں اس وقت اتوار کی صبح ہے، تو چند گھنٹوں پہلے مجھے یاد آیا کہ اس طرح کے پروگرام کا وعدہ تھا. لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہر ہفتے ایک نشست رہے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلا جو سوال ہے یہ آیا ہے سالم عبداللہ صاحب کی طرف سے، اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں What is the Sharia's view on surrogacy? It is legitimate or illegitimate, and all kinds are illegitimate or some kind of justification. Reasonable answer is required. سوال سیروگیسی کے تعلق سے ہے، اور سیروگیسی ایک جدید طریقہ ہے ولادت کا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی عورت کی کوکھ کو، یا اس کی کوکھ کہہ لیں یا اس کا رحم کہہ لیں، اس کی ووم کو کرائے پر لے لیا جاتا ہے. اور اس مدت میں 9 مہینے کی مدت میں، یعنی یہ عورت بیوی نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی عام عورت ہے جو صحت مند ہے، اور مثلا میاں اور بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو مرد کا مادہ منویہ اور اسی طریقے سے عورت کا بیضہ، یہ دونوں اس کو فیوز کر کے اور اس کے بعد یہ کسی عورت کے ووم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ عورت اس کے پیسے لیتی ہے. تو اسی کو کرائے کی کوکھ بھی کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں سیروگیسی کہتے ہیں. اس کی کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ بالکل صریح یعنی قرآن و سنت کی نصوص ہیں. مثلا سب سے پہلی جو حدیث ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماؤه زرع غیره، کہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا پانی، یعنی اس کا مادہ منویہ، اس کا پانی کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے، یعنی اس کا مادہ منویہ کسی دوسری عورت کی رحم میں جائے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے نسبی تعلق کا، کہ نسب کس سے ثابت ہوگا. کیا جس مرد کا مادہ منویہ گیا ہے اس کی بیوی سے نسب ثابت ہوگا اور اس کی بیوی کو اس بچے کی ماں مانا جائے گا، یا جس کے یہاں ولادت ہوئی ہے، جس نے اپنی کوکھ کو کرائے پر دیا ہے، اس کو ماں مانا جائے گا. قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ان امہاتہم الا اللئی ولدنہم، کہ ان کی مائیں تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جنم دیا ہے، جن کے یہاں پیدائش ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عورت کے یہاں پیدائش ہے اور ولادت ہوئی ہے، ماں بھی وہی ہے. جس کے یہاں ولادت نہیں ہوئی ہے، پیدائش نہیں ہوئی ہے، ماں وہ نہیں ہے. لہٰذا بچے کا جو نسبی تعلق ہے وہ اس ماں سے ہوگا کہ جس کے یہاں وہ پیدا ہوا ہے، نہ کہ اس ماں سے کہ جس کے شوہر کا مادہ منویہ اس عورت کے رحم میں گیا. تو یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، جس کی بنیاد پر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیروگیسی کا یہ عمل جائز نہیں ہے، اس کی کوئی بھی قسم ہو. اگر کسی دوسری عورت کی کوکھ اور اس کا رحم اس میں انوالو ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب رہا. اگلا سوال اب یہ ہے توابین پروڈکشن کی طرف سے. توابین پروڈکشن
سے جو صاحب جنہوں نے ای میل کیا ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے میوچول فنڈ کے بارے میں کہ گرو میوچول فنڈ یا اینگل بروکنگ ایکسیٹرا یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اس تعلق سے اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میوچول فنڈ حلال ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں، میں کسی خاص کمپنی کے تعلق سے فتویٰ نہیں دینا چاہتا ہوں یا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ ایک عام بات ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ میوچول فنڈ کس کو کہتے ہیں؟ میوچول فنڈ یہ ہے کہ میوچول کہتے ہیں مشترکہ کو، کہ یعنی چند لوگ مل کر اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کسی تجارت میں، بزنس میں لگا دیتے ہیں، اور وہاں سے اس کے بعد پھر جو اس تجارت سے نفع ہوتا ہے وہ ان کے درمیان جتنا ہر ایک آدمی کا انویسٹمنٹ ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے اگر کسی نے 20% انویسٹمنٹ کیا ہے تو 20% نفع اس کو ملے گا، اور اگر اس فنڈ کے اندر کسی کا 50% انویسٹمنٹ ہے تو 50% اس کا نفع ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ لہٰذا میوچول فنڈ بنیادی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بالکل جائز ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انڈیا میں یا مختلف ممالک میں، خصوصاً غیر مسلم ممالک میں، جو غیر مسلموں کی کمپنیاں ہیں میوچول فنڈ کی، تو وہ اس چیز کی تمیز نہیں رکھتی ہیں کہ کس تجارت کے اندر پیسہ لگ رہا ہے، حلال تجارت میں لگ رہا ہے، حرام تجارت میں لگ رہا ہے۔ چونکہ اگر حلال تجارت میں لگے گا تو پیسہ حلال ہوگا، جو نفع آئے گا وہ حلال ہوگا، اور اگر حرام تجارت میں لگے گا تو جو پیسہ آئے گا وہ حرام ہوگا۔ تو اگر اس طرح کے میوچول فنڈ ہیں کہ جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ پیسہ کہاں لگے، اور جو کمپنی کو چلانے والے ہیں، اس میوچول فنڈ کو جو چلانے والے ہیں، جنہوں نے یہ پول بنایا ہے پیسے کا، وہ جہاں چاہیں اور جدھر نفع دیکھیں وہاں لگا دیں، تو اب یہ مال مشتبہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام تجارت کے اندر لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نفع حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یا تو ایسی کمپنیز کا انتخاب کیا جائے جو گارنٹیڈ حلال بزنس کے اندر لگائیں، اور اس طرح کے اسلامک میوچول فنڈ بہت سی جگہوں پر قائم ہیں، تو انہی میں پیسہ لگانا چاہیے۔ اب جس کمپنی کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے، میں اس تعلق کو سے واقف نہیں ہوں، آپ خود اس کے تعلق سے تحقیق کیجئے۔ یہ اصول اور ضابطہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ تحقیق کر سکتے ہیں اور آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے یہ ہے، ایک صاحب ہیں شاید جنہوں نے مجھے پچھلی مرتبہ بھی ای میل کیا تھا اور اب دوبارہ ای میل کیا ہے، فاضل پرویز صاحب۔ آپ کا ای میل خالی آتا ہے، غالباً آپ کوئی اٹیچمنٹ مجھ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، وہ اٹیچمنٹ مجھ تک نہیں پہنچا ہے۔ ایک سوال اہم ہے اور وہ یہ کہ عمران شیخ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کا بھوت ہم پر اور ہمارے نوجوانوں پر سوار ہے، اسے اتارنے کے لیے انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب کو کتنا سمجھتے ہیں، چونکہ جب تک بھوت نہیں اترے گا، جب تک آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ بھوت ہے۔ اب اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ فرشتہ ہے تو آپ اس کو اتارنے کی فکر ہی کیوں کریں گے؟ تو پہلے تو اس بھوت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھوت ہے۔ جب یہ پتا چل گیا تو اب اس کے اتارنے کی فکر ہوگی۔ تو سب سے پہلے مغربی تہذیب کا مکمل تعارف ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تہذیب ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اندر سفاکیت کتنی ہے اور اس کے اندر شیطنت کتنی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب دوسری بات جو خصوصاً نوجوانوں میں اور بچوں میں بچپن سے جو چیز ان کے ذہنوں میں بٹھائی جائے وہ یہ کہ وہ اپنے دین کے اوپر اور جس پیغام کے وہ حامل ہیں اس کے اوپر وہ فخر کرنا سیکھیں، وہ اس بات پر فخر کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ان کے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن جب تک کہ کسی چیز کے اوپر فخر نہ ہو اس وقت تک احساس کمتری نہیں ختم ہوتی۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی دوسری تہذیب سے بہت جلدی اس لیے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر احساس کمتری ہوتی ہے۔ اگر ہم فخر محسوس کریں اس بات کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، تو ہم کسی بھی دوسری تہذیب سے کبھی بھی متاثر نہ ہو۔ تو بچپن سے یہ چیز بچوں کے اندر ڈالنی ضروری ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اس بات کے اوپر ان کو فخر ہونا چاہیے، احساس کمتری بالکل نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ مغربی تہذیب کے جو لوگ نام لیوا ہیں، یعنی جو مغرب میں رہتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہیں اور مغربی تہذیب کو ماننے والے ہوں، وہ دوسری تہذیبوں سے کیوں متاثر نہیں ہوتے؟ چونکہ انہیں اپنی فکر اور اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، تو وہ دوسری تہذیب سے متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ لوگ یعنی مغرب میں رہنے والے یا مغربی تہذیب سے متاثر، آج سے 400-500 سال پہلے یہ لوگ مشرقی تہذیب سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج مغربی تہذیب کے حامل جو ممالک ہیں ان کے یہاں ترقی زیادہ ہے، ان کے یہاں پیسہ زیادہ ہے، ان کے یہاں دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں
یعنی جو تیسری دنیا کے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ عام طور سے فخر محسوس کرتے ہیں اس بات میں کہ وہ مغربی تہذیب کی نقالی کریں. اس سے پہلے اس کا الٹا ہوا کرتا تھا کہ ساری دولت کی ریل پیل مشرق میں ہوا کرتی تھی، تو مغرب کے لوگ فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ وہ مشرق کی نقالی کریں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فخر صرف پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، فخر صرف ترقی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ فخر سچائی اور صداقت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو اور یہ یقین ہو، اور یقیناً ہم سب کو یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پاس سچائی ہے، اسلام سچا ترین مذہب ہے، اور اس کے اندر جو صداقت ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، جن میں تھی ان میں باقی نہیں رہی، تو اس صداقت کے اوپر فخر ہو تو یہ احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے گا. اور اگر یہ بچے کے اندر یہ چیز اور یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہو جائیں. اگلا ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، میں مغربی تہذیب کے تعلق سے کہ بھئی اس کی مختصر وضاحت ہو جائے، تو میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی کہ مغربی تہذیب کے تعلق سے میں نے ہمارا ایک کورس چلتا ہے تحافظ الملاحدہ کے نام سے، دا انکوہیرنس آف ایتھیزم کے نام سے، تو اس میں تقریباً 5 ہفتوں تک کے اور ہر ہفتے 2 گھنٹے اسی موضوع کے اوپر لیکچر دیا ہے مغربی تہذیب کے تعلق سے، کہ مغربی تہذیب کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے خط و خال کیا ہیں، اس کی بنیادی کیا ہیں، اس کی آئیڈیالوجیز کیا ہے، اس کے اندر کتنی سفاکیت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ مختصر طور پر اس کو بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے. اگلا جو سوال ہے وہ یہ سوال آیا ہے انیس صاحب کی طرف سے، اور انیس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی، اور یہ اہم سوال ہے خصوصاً آج کے حالات میں، اگر کوئی غیر مسلم لڑکی صرف شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرتی ہے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے شادی کر لی تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ سوال آج کے حالات میں خصوصاً جبکہ انڈیا کے بہت سے علاقوں میں ایک یعنی فاشسٹ تنظیموں اور فاشسٹ خیالات رکھنے والے پولیٹیشنز کی طرف سے لو جہاد کے نام سے ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے، تو ان حالات کے تناظر میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا مثلا مسلمان ہے اور لڑکی ہندو ہے یا غیر مسلم ہے اور وہ محض شادی کرنے کے مقصد سے اسلام قبول کرتی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ اس نے اسلام صرف شادی کے لیے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اس کا اسلام قابل قبول اسی وقت ہے جبکہ وہ اللہ کے لیے اسلام قبول کرے، دنیا کے لیے اسلام قبول کرنا معتبر نہیں ہے. لیکن اگر لڑکے کو معلوم نہ ہو، یا مثلا اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بھئی تم اسلام کیوں قبول کر رہی ہو، اگرچہ شادی کے موقع پر کیا جا رہا ہے، شادی کے موقع پر بھی اسلام قبول اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، موقع کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ لڑکی یہ کہے کہ نہیں میں شادی کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں تو اللہ کے لیے اسلام قبول کر رہی ہوں، حالانکہ دل میں اس کے بات یہی ہے کہ مجھے اپنے مذہب پر باقی رہنا ہے اور اپنے مذہبی کو صحیح سمجھنا ہے، یا تو میں شادی کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس لڑکے کی ذمہ داری ختم ہو گئی. دنیاوی اعتبار سے یہ نکاح بالکل درست ہے، شرعی اعتبار سے یہ نکاح بالکل درست ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اسلام کا جو مسئلہ ہے لڑکی کے، وہ اس لڑکی کے اور اللہ کے درمیان ہے. ہاں اگر یہ بات واضح ہو جائے اور طے ہو جائے کہ لڑکی کا اسلام صرف اور صرف دکھاوا ہے اور شادی کے مقصد سے ہے، تو یہ نکاح درست نہیں ہوگا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اگلا جو سوال ہے وہ بھی اہم ہے، اور یہ سوال محمد سالک صاحب کی طرف سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ I hope you are fine, الحمدللہ. I wanted you to do a series or video on insurance. وہ چاہتے ہیں کہ میں انشورنس کے موضوع کے اوپر ایک ویڈیو یا کوئی سیریز پیش کروں. whether it is حرام اور حلال in India. انہوں نے انڈیا کے تناظر میں پوچھا ہے کہ کیا انشورنس حلال ہے یا حرام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے LIC انشورنس اور ہیلتھ انشورنس وغیرہ ان چیزوں کی مثال دی ہے. تو اس مسئلے کو تھوڑا مختصر انداز سے لیکن اہمیت کے ساتھ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشورنس میں بنیادی طور سے 2 خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے، اور یہ میں اس انشورنس کی بات کر رہا ہوں جو جبری نہیں ہوتا. بعض ملکوں میں بعض چیزوں کے اوپر انشورنس لینا قانونی طور پر ضروری ہوتا ہے، تو اگر قانونی طور پر انشورنس لینا ضروری ہو تو پھر وہ ٹیکس کے زمرے میں ہے کہ جس طریقے سے آپ حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے انشورنس لینا بھی جائز ہے اگر کوئی انشورنس قانونی طور پر ضروری ہو.
لیکن اگر انشورنس جبری نہیں ہے، اختیاری ہے، یعنی آپ کی چوائس ہے کہ آپ انشورنس لیں یا آپ کی چوائس ہے کہ انشورنس نہ لیں، تو ایسی صورت میں کیا انشورنس لینا درست ہوگا یا نہیں؟ تو اس صورت میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انشورنس میں دو بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز ہے ربا، سود، اور دوسری چیز ہے گیمبلنگ، قمار. وہ اس طریقے سے کہ مثلا آپ نے انشورنس کمپنی کو جو آپ منتھلی انسٹالمنٹ دیتے ہیں، اس کو قرض مانا جاتا ہے کہ یہ گویا قرض آپ نے کمپنی کو دیا، اور اس کے بعد اگر مثال کے طور پر کسی نے ہیلتھ انشورنس لیا ہوا ہے جو اختیاری ہے، یا کسی نے ڈیتھ یا لائف انشورنس لیا ہوا ہے جو مرنے کے بعد اس کی فیملی کو ملتا ہے، تو ظاہر بہت سے اکثر ممالک میں یہ اختیاری ہے. تو اگر آپ منتھلی انسٹالمنٹ دیتے ہیں تو گویا کہ اس کمپنی کو یہ قرض دیا. اب اس کے بعد جب کمپنی پیسہ واپس کرتی ہے تو یا تو وہ پیسہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یعنی اس مقدار سے کم ہوگا جو آپ نے دیا، یا اس مقدار سے زیادہ ہوگا جو آپ نے دیا ہے. تو یہ جو ویریشن ہوا ہے، آپ نے پیسے کم دیے اور کمپنی نے زیادہ دیے، یا آپ نے زیادہ دیے اور کمپنی نے کم دیے، یہ جو ویریشن ہوا ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے. اچھا، قمار اور گیمبلنگ اس طرح ہے کہ مثلا کسی شخص نے اپنا ہیلتھ انشورنس لیا، اور ابھی اس کو ہیلتھ انشورنس لیے 1 ہی مہینہ ہوا تھا، اور وہ کسی بڑی بیماری میں گرفتار ہو گیا جس کی وجہ سے ہاسپٹلز کا لاکھوں کا بل آیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینے کی قسط گئی جو چند سو روپے ہو سکتی ہے، چند ہزار روپے ہو سکتی ہے، لیکن بل لاکھوں کا دیا. تو یہ ایک طرح کی گیمبلنگ ہے. کمپنی کو یہ نہیں معلوم کہ کس وقت اس کو یعنی خرچ کرنا پڑ جائے اور کتنا خرچ کرنا پڑ جائے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زندگی بل دیتے رہیں، آپ بیمار نہ ہو تو کمپنی آپ سے پیسے ہی لیتی رہے گی، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، وہ آپ کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گی. تو یہ قمار ہے. اسی کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ کتنا ملنا ہے اور اچانک زیادہ مل جائے، یا آپ کو یا کمپنی کو اندازہ نہ ہو کہ کتنا خرچ کرنا ہے اور اس کو زیادہ توقع کے مقابلے میں یا توقع سے کم خرچ کرنا پڑ جائے، یہی گیمبلنگ ہے. لیکن ہندوستان کے تناظر میں، بھارت کے تناظر میں مسئلہ الگ ہے، اور وہ اس لیے کہ بھارت دراصل ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں فسادات کی بہت زیادہ کثرت ہے، اور ہم آئے دن سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی اقلیتوں کے مکانات کو جلا دیا اور ان کی دکانوں کو جلا دیا، باقاعدہ ٹارگٹ کر کے ان کے بزنسز کو جلایا جاتا ہے اور مکانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بلکہ مارا جاتا ہے. تو اگر کسی ایسے علاقے میں، یہ شرط ہے، کسی ایسے علاقے میں اگر آپ رہتے ہوں کہ جہاں پر آپ کو جانی یا مالی خطرہ ہے، تو پھر علماء نے، اور آج نہیں بلکہ 1960 سے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد 1990 میں باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کے بھی بہت سے مفتیان کے اس فتوے کے اوپر دستخط ہیں کہ ایسے علاقے میں رہنے والوں کے لیے اپنا جانی یا مالی انشورنس کرا لینا درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فساد میں نقصان ہو جائے تو جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے کہ حکومت اس نقصان کی بھرپائی کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ حکومت کے کارندے خود فساد بھڑکانے میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سے نقصان کی بھرپائی کریں گے؟ تو اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ ایسے علاقوں میں رہنے والے جہاں ان کا مسلمانوں کا کو جانی یا مالی خطرہ ہو نقصان کا، تو وہ انشورنس کرا سکتے ہیں. اب اگر کوئی جانی نقصان ہو جائے یا مالی نقصان ہو جائے تو انشورنس کی جو رقم ہوگی وہ مکمل طریقے سے حلال ہوگی. لیکن اگر اس علاقے میں رہنے کے باوجود جانی نقصان نہ ہو، بلکہ نقصان نہ ہو یا نقصان ہوا ہو لیکن فساد کی وجہ سے نہ ہوا ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہوا ہو، اب اگر آپ انشورنس لیتے ہیں تو صرف اتنی ہی رقم کا استعمال کرنا جائز ہوگا جتنی رقم آپ نے دی ہے، جتنی رقم آپ نے انشورنس کمپنی کو دی ہے. اس کے علاوہ جو اضافی رقم ہے وہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں میں صدقہ کر دیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے انشورنس کمپنی کے پاس. یہ مختصر سے انشورنس کے مسائل ہیں. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، چونکہ انشورنس کی اتنی قسمیں دنیا کے اندر ہیں، ہر قسم کو تفصیل سے بیان کرنا اور اس کا حکم بیان کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے. الا یہ کہ آپ کو کوئی متعین سوال ہوتا تو میں یقیناً اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن آپ نے چونکہ غیر متعین انداز سے سوال کیا اس لیے میں نے یہ 2-3 باتیں آپ سے کہی ہیں. اگلا جو سوال ہے یہ آیا ہے مہدی حسن صاحب کی طرف سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سوال صحیح سے سمجھا بھی نہیں ہوں، لیکن جتنا سمجھاؤں اگر وہی ہے تو اسی کے اعتبار سے میں جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ is there a permission for the head of the state of the country to be in Islam؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ مسلمان ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بالکل مسلمان ہو سکتا ہے. جب پورا اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ ہو سکتا ہے تو ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا؟
اگر سوال آپ کا یہی تھا تو جواب یہ ہے، سوال کچھ اور تھا تو آپ دوبارہ مجھ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے محمد ثاقب صاحب کی طرف سے۔ ثاقب صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کی موجودگی کو کس طرح مانا گیا ہے، مطلب کہ ہم اپنے چاروں طرف اللہ کی موجودگی کو مانیں یا پھر یہ مانیں کہ اللہ تو اپنے عرش پر ہے مگر اس کا حکم ہمارے چاروں طرف ہے اور وہ وہیں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو ہم اللہ کو کس طرح مان کے دیکھیں؟ ثاقب صاحب کا یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ بہت سے لوگوں کے، مسلمانوں کے ذہن میں، بلکہ غیر مسلموں کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے یہاں اللہ کا وجود یا اللہ کا تصور کیا ہے۔ میں متعدد موقعوں پر، بہت سے مواقع پر میں اس چیز کا جواب دے چکا ہوں، لیکن آج پھر دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم واجب الوجود، جس کو ہم انگریزی میں نیسیسری بینگ یا نیسیسری ایگزسٹنٹ، واجب الوجود مانتے ہیں، یعنی جس کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ جس کا اس کا وجود نہ رہا ہو یا ختم ہو گیا ہو یا ختم ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی کو ہم نیسیسری بینگ یا نیسیسری ایگزسٹنٹ بولتے ہیں انگریزی میں۔ دوسرا جو تصور ہے اور جو ایمان ہے ہمارا مسلمانوں کا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ یوں تو بہت ساری اللہ کی صفات ہیں، لیکن میں یہ دو چیزیں اس سوال کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم لوگوں کی طرح یا کائنات کی طرح نہیں ہے کہ ایک دور تھا کہ ایک وقت تھا جب یہ کائنات نہیں تھی، اس کے بعد ہو گئی۔ ہم نہیں تھے، ہم پیدا ہو گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے، دوسرے لوگ ہوں گے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اسی طریقے سے وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہر چیز کا تو ہے لیکن فلانی چیز کا نہیں ہے۔ ہر چیز میں جس طریقے سے یہ کائنات ہے، تو اس کائنات کا ٹائم بھی ہر چیز میں شامل ہے کہ وہ ٹائم کا بھی خالق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر چیز کا تو خالق ہو لیکن ٹائم کا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو وہ جگہ کا بھی خالق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر چیز کا تو خالق ہو لیکن جگہ کا خالق نہ ہو، مکان کا خالق نہ ہو۔ جگہ یعنی جہاں آپ ہیں، جہاں میں ہوں، جو ہمارے ارد گرد، یہ پوری جگہ ہے، یہ سب مکان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکان کا بھی خالق ہے اور زمان کا بھی خالق ہے۔ اور میری ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی، غالباً اس کو 2-3 کروڑ لوگ تو دیکھ چکے ہوں گے، یوٹیوب پر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی، شاید 2 سال پرانی ہے۔ ایک ملحد نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، تو میں نے اس کو اسی طریقے سے جواب دیا تھا کہ خالق مخلوق کے اندر نہیں ہوتا، ہمیشہ مخلوق کے باہر ہوتا ہے۔ تو یہ تصور کہ اللہ ہر جگہ ہے، خود بذات خود ہر جگہ ہے، میرے دائیں ہیں، میرے بائیں ہیں، یہ تصور غلط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے بری ہے، نہ وہ مکان میں ہے نہ وہ زمان میں ہے، چونکہ وہ زمان اور مکان دونوں کا خالق ہے۔ جب وہ دونوں کا خالق ہے تو زمان اور مکان دونوں سے باہر ہوگا، چونکہ آپ نے اگر کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو وہ اپنی ایجاد کردہ آلے کے اندر اور ڈیوائس کے اندر خود نہیں ہوتا بلکہ اس کے باہر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ، ایک مثال ہے محض، اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان اور اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے تو وہ اس زمان اور مکان سب سے باہر ہے۔ اب عرش بھی چونکہ جگہ ہے اور عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ عرش ہمیشہ سے تھا، تو اللہ تعالیٰ بذات خود صرف عرش کے اوپر موجود ہوں یہ اور وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ نظریہ اور یہ تصور بھی غلط ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اب اس کا ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی یعنی حقیقی تفسیر اور حقیقی معنی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، چونکہ کوئی جا کر عرش پر گھوم کر نہیں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم متشابہات بولتے ہیں کہ ان کے معنی مشتبہ ہیں، ان کے معنی مکمل طور سے واضح نہیں ہے، چونکہ ہماری عقلیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی، تو اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا علم ہر جگہ ہے، اور جب اس کا علم ہر جگہ ہے تو وہ ہر چیز سے باخبر ہے، حاضر اور ناظر۔ اسی اعتبار سے
बोला जाता है कि वो हर चीज से, कि कोई पत्ता भी अगर जंगल की तारीकी में हिलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे वाकिफ है। तो ये हमारा अल्लाह के ताल्लुक से तसव्वुर और नजरिया, बल्कि नजरिया नहीं, ईमान कहना चाहिए, ईमान है। आपने एक और सवाल किया कि आखिर में, सवाल के आखिर में आप ये पूछते हैं कि ये कहा जाता है, हदीस में है कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो हम अल्लाह को कैसे माने? देखिए हदीस में खुद ये है कि कअन्ना का तराहू, गोया के तुम अल्लाह को देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को देखना इस दुनिया के अंदर मुमकिन नहीं है, इसीलिए गोया के यानी एक तसव्वुराती अंदाज दिया है। जिस तरह एक इंसान तखय्युल करता है, ख्याल करता है, तसव्वुर करता है कि अल्लाह मेरे सामने है, तो वो ख्याल और वो तसव्वुर अपने अंदर लेकर आओ। हकीकी तौर पर अल्लाह को तुम इस दुनिया के अंदर नहीं देख सकते, चूंकि जिस जात की कोई फॉर्म, कोई शक्ल, कोई सूरत ना हो, उसको कैसे देखा जा सकता है? हम तो उन चीजों को नहीं देख सकते कि जिनकी शक्ल और सूरत है। आपने कभी कोई सेल, सिंगल सेल नहीं देखा होगा जिससे हमारा जिस्म बना हुआ है। आपने एटम नहीं देखा होगा अपनी निगाहों से। आपने एटम को तोड़कर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनको नहीं देखा होगा जब तक कि आप बहुत मजबूत डिवाइस इस्तेमाल न कर लें। तो जो चीजें हमारे इर्द गिर्द, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर हैं, हम उनको नहीं देख पाते, जबकि उनका फॉर्म और शेप मौजूद है। तो जो जात जिसका ना फॉर्म, जो फॉर्मलेस है, जो शेपलेस है, कि जिसकी कोई सूरत नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, उसको कैसे देखा जा सकता है? ये आपके सवाल का जवाब हुआ। अगला सवाल, मैं उसका जवाब देना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि सवाल आया है फिर भी मैं दे रहा हूं। उसकी वजह है कि बाज लोगों को खामखाही मशहूर करने से कोई फायदा नहीं है। एक साहब ये पूछते हैं कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मुल्हिद हारिस सुल्तान और अब्दुल्ला गोंदल वगैरह सोशल मीडिया पर इल्हाद के वगैरह के मुतालिक बहुत मुतहर्रिक हैं, कि रोजाना की बुनियाद पर उनकी 2-3 वीडियोस अपलोड होती हैं। ये लोग बहुत फितना फैला रहे हैं। इस सिलसिले में उनके मुकाबले के लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनके मुकाबले के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास दलाइल इतने कमजोर हैं कि उनके फितने में वही शख्स आ सकता है कि जो अपने दीन से वाकिफ ना हो। जाहिर है कि जब कोई शख्स अपने दीन से वाकिफ नहीं होगा तो फिर वो दूसरे की बात सुनकर ही मुतासिर होगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, और ये वाकया मैंने आज ही एक दर्स के दौरान भी जिक्र किया। मैं 2 मुल्हिदों की गुफ्तगू यूट्यूब के ऊपर थी, मैं उसको सुन रहा था। तो एक मुल्हिद ने दूसरे मुल्हिद का इंटरव्यू लिया, और उसने उससे पूछा कि भाई आपने जो इल्हाद का रास्ता इख्तियार किया है या इस्लाम को छोड़ा है, ये दोनों पाकिस्तानी हैं, तो उसकी थोड़ी सी कहानी बताइए। तो बड़ी तफसीली उसने कहानी बताई। उसने ये कहा कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक मुल्हिद को सुना, तो मैं तो हैरत ज़दा रह गया कि इस्लाम के अंदर ये सारी बातें भी हैं। उसके बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू की। अच्छा, किताबें कौन सी पढ़ी उसने? उसने किताब पढ़ी मुल्हिदों की। यानी मसलन उसने कहा कि मैंने रिचर्ड डॉकिंस की किताब मंगाई, मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद मैंने एक शख्स है नोवा हरारे, ये गालिबन यहूदी है, उसकी किताब मंगाई, उसको पढ़ा, और 2-3 किताबों के नाम उसने और लिए। यानी सारी मुल्हिदों की किताबें पढ़ी। तो अपने दीन की तो कुछ इत्तला, कोई खबर नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पर पहुंचे, जब ये साहब सोशल मीडिया पर पहुंचे और एक मुल्हिद की गुफ्तगू सुनी, तो मुतासिर हो गए, और अपने दीन का कुछ पता नहीं। उसके बाद जब मुताला शुरू किया, तो बजाय अपने दीन का मुताला करते, कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, या किसी आलिम के पास बैठते, उससे पूछते, अपने मसाइल हल कराते, ना मसाइल हल होते, और पूरी यानी कोशिश करने के बाद अगर वो अपने दीन को गिव अप करते, तो शायद थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि हाँ भाई चलो इन्होंने एक मुनासिब रास्ता इख्तियार कर लिया। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि आप इस्लाम का सही तरीके से मुताला करें और सही लोगों के पास पहुंचे सवाल जवाब के लिए और आपको रहनुमाई न मिले, ये मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने न कुरान का मुताला किया, न हदीस का, मुल्हिदों की किताबें पढ़ने बैठ गए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने इल्हाद का ऐलान कर दिया, कम से कम अपने खानदान में। तो हो ये रहा है कि लोग जब अपने दीन से वाकिफ नहीं होते, तो इसलिए इल्हाद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो वरना इन लोगों के पास भी कोई दलाइल कोई खास नहीं है। अलबत्ता एक ये साहब मुझसे सवाल करते हैं कि आप इस सिलसिले में आपने क्या सोचा है, आप उनसे मुनाजरा और बहस क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले ही बता दूं, वो सवाल में साहब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हारिस सुल्तान ने मेरा नाम लिया है किसी वीडियो में। अल्लाहु आलम लिया होगा, लेकिन मैंने हारिस सुल्तान से राब्ता किया था, और गालिबन चंद महीनों पहले की बात है, और मैंने उनको ईमेल किया था, और मैंने उनसे कहा था कि वो मेरे चैनल पर आएं और हम गुफ्तगू करेंगे।
ऐसा नहीं है कि इस ताल्लुक से कोई कोशिश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे चैनल पर आएँ, हम तब गुफ्तगू करेंगे। तो मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा, चूँकि दावत मैंने दी, और जब मैंने दावत दी है तो और एक आदमी अगर वाक़ई इतना ब्रेव है तो फिर ठीक है, और उसके पास दलाइल इतने मज़बूत है तो वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर आ सकता है, उसमें क्या हर्ज है। तो बहरहाल मैंने उनको अपने चैनल पर आने की दावत दी थी, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने उसके बाद कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मैं आम लोगों से, यानी आप सभी लोगों से, जो भी इल्हाद के ताल्लुक से, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फितना फैला हुआ है, इस ताल्लुक से जो लोग फ़िक्रमंद हैं, उनसे सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा कि वो मुताला फ़ौरन शुरू करें और इल्हाद के मुकाबले में जो किताबें लिखी हुई हैं, इर्तिदाद के मुकाबले में जो किताबें लिखी हुई हैं, छोटी-बड़ी, उनका मुताला शुरू कर दें। दूसरे ये कि आप जिस तरीके से कोई हारिस सुल्तान या कोई अब्दुल्ला गोंडल या कोई भी शख्स है, मैं हूं या कोई दूसरा, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, बल्कि करोड़ों लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, और आप सब इस वक्त सोशल मीडिया ही के तवस्सुस से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप यहां पर एक्टिव होइए। यहां आप वीडियो बनाएं, चाहे आप मुख्तसर क्लिप बनाएं, 2 मिनट की बनाएं, 5 मिनट की बनाएं, कि जिसमें आप अपने अकीदे को अकली बुनियादों के ऊपर साबित करें। आप हिंदी में पोस्ट करें, आप अंग्रेजी में पोस्ट करें, उर्दू में पोस्ट करें, आपका जो भी हल्का है वहां तक आप बात पहुंचाइए। आपको जो भी मालूम है, मान लीजिए आपने किसी शख्स की किताब पढ़ी जो इल्हाद के मुकाबले में है, आपने उस किताब से 4 पेज पढ़े, आप उसका खुलासा 2 पैराग्राफ में लिखिए, उसकी हिंदी करके उसको शाये कीजिए। तो हर इंसान जब अपने बस में जो कुछ है उसको करेगा, तो तभी उस आप यानी इस शरारत को और इस फितने को आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग एक दूसरे के मुंतजिर रहे और ये सोचते रहे कभी फला साहब हैं वो जवाब देंगे, या फला आदमी है उसको बोलना चाहिए, और हम खुद यानी नाजरीन बनकर सिर्फ वीडियोस देखते रहें, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये सवाल हुआ। अगला अगला सवाल आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ताल्लुक से, और ये सवाल बड़ा लंबा है, लेकिन इनके सवाल का खुलासा ये है कि इन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ताल्लुक से दारुल देवबंद से फतवा लिया होगा। तो दारुल देवबंद का फतवा ये है कि ये जायज़ नहीं है। फिर उन्होंने फतवा दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ से लिया, और वहां से उस खास कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग के जवाज का फतवा दिया गया। तो ये सवाल ये कर रहे हैं कि अब ऐसे में एक आम इंसान जिसे फ़िक़्ह का कोई इल्म नहीं, वो किस फतवे को फॉलो करे। ये बहुत आसान है। ऐसा बहुत होता है कि मसाइल में फतावा के अंदर इख्तिलाफ हो जाता है। एक मुफ्ती की कोई राय होती है और दूसरे मुफ्ती की कोई दूसरी राय होती है, दोनों के अपने सामने दलाइल होते हैं। मैं चूंकि दोनों फतवों से वाकिफ नहीं हूँ, मैं एक यानी वैसे ही बतौर तसव्वुर ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कि दारुल देवबंद ने जो फतवा दिया हो वो उमूमी एतबार से दिया हो, और नदवतुल उलमा ने जो फतवा दिया हो वो खुसूसी एतबार से उस कंपनी के बिजनेस को और उस कंपनी के प्रोसीजर को सामने रखकर दिया हो। तो इसलिए दोनों में हो सकता है कि कोई तजाद ना भी हो, जब तक कि वो फतवे की कॉपी मेरे सामने ना हो उस वक्त तक कि कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह के मसाइल में कि जब दो मुफ्तियों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, और एक मसलन जवाज का फतवा दे रहा हो और दूसरा अदम जवाज का, तो एहतियात तो अदम जवाज को ले लेने में है। एहतियात यही है कि आप उससे बचें, चूंकि अगर उससे नहीं बचेंगे, यानी ये सीधी सीधी बात है कि अगर आप वो काम कर लेते हैं और हो सकता है कि वो हराम हो, तो ये गलत होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो अगर वो हलाल भी हुआ तो कोई हरज नहीं है। तो एहतियात तो बचने में है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप उस मुफ्ती के फतवे को मान रहे हैं जिसके ऊपर आप एतमाद करते हैं, या उस इदारे के फतवे को मान रहे हैं जिस इदारे पर आपका एतमाद है, तो आप बहुत आसानी के साथ उस फतवे की इत्तिबा कर सकते हैं। मसलन आपके सामने दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ का फतवा है, वहां के मुवक्कर मुफ्तियान के दस्तखत से है, और आप उनके ऊपर एतमाद करते हैं, तो बिल्कुल आपको उसको मान लेना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगला सवाल मोहम्मद शहबाज साहब की तरफ से है। मोहम्मद शहबाज साहब ये कहते हैं, गालिबन पिछले पिछले हफ्ते भी ये सवाल आया था, शायद मैंने जवाब दिया था, नहीं दिया हो तो मैं दे देता हूं, कि एक लिबरल ने मुझसे कहा कहा है कि लड़कियों को पर्दा करने के बजाय लड़कों को आंखों का पर्दा करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का ज्यादातर गुनाह
اس کے ان کی زبان سے، اور لڑکوں کا گناہ ان کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ میں نے اسے مختلف طرح سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، آپ بھی اس کا جواب دے دیجئے تاکہ یہ جواب بہت سارے لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اصل میں ملحد کا مسئلہ لبرل کا، ملحد کے بارے میں نہیں ہے، لبرل کا مسئلہ یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن سنت کو سمجھے۔ لبرل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن سنت اس کے مطابق ہو جائیں، تو اس لیے وہ اس طرح کی چیزیں نکال کر لاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ پوسٹ چلی تھی، میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایک آدمی کی عقل اس طرح کی چیزوں کو یعنی سوچ لیتی ہوگی۔ ایک آدمی نے ویسے ہی کہیں لکھ دیا کہ لڑکیوں میں جو اصل گناہ کا سبب ہے وہ ان کی زبان ہے، اور لڑکوں میں گناہ کا سبب ان کی آنکھ ہے۔ یہ میں نے پوسٹ ابھی ایک مہینے کے اندر دیکھی اور بڑی وائرل ہو رہی تھی۔ تو اس لبرل کو، یا جس نے بھی اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں، ان کو کہیں پتا چلا ہوگا کہ ہاں بھائی چلو یہ بات اگر یہ ہے تو پھر پردہ تو اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اس وقت درست ہوتی کہ لڑکے نقاب اپنے چہرے کے اوپر ڈالتے اور لڑکیاں نہ ڈالتی۔ یہ بات اس وقت درست ہوتی کہ اگر اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ نہ بنایا ہوتا اور اس پر خاندان کے لیے کمانے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خاندان کے لیے کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ چاہے تم جو کرو حلال طریقے سے، جس طرح کی بھی محنت ہو، تمہیں سامان ڈھونا پڑے تو سامان ڈھونا ہے، تمہیں آفس میں بیٹھنا پڑے تو آفس میں، لیکن تمہیں اپنے خاندان کو چلانا ہے۔ تو اب اگر وہ مرد باپ کی شکل میں ہے کہ شوہر کی شکل میں ہے کہ وہ بھائی کی شکل میں ہے، اس کی بہن مثلا غیر شادی شدہ ہے اور اس کا باپ موجود نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل میں، بیٹے کی، بھائی کی، باپ کی شکل میں ہو، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کو چلائے گا اور اپنے خاندان کی عورتوں کی ضروریات کو، معاشی ضروریات کو وہ پورا کرے گا۔ عورت اگر باہر نکلتی ہے، ایسا نہیں کہ عورت کے لیے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، عورت اگر باہر نکلتی ہے تو وہ استثنائی حالات میں، ایکسیپشنل سچویشن میں نکلتی ہے، یا وہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ ایکسیپشنل سچویشن، استثنائی حالات یہ ہو سکتے ہیں کہ مثلا گھر میں کمانے والا کوئی مرد نہیں ہے، یا مرد ہے لیکن اس کو ملازمت نہیں مل رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ بھوکی تو نہیں مرے گی، وہ جائے گی باہر کام کرے گی۔ تو یہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے، لیکن جو عام ضابطہ ہے وہ یہ کہ مرد کو کام کرنا ہے اور عورت کو گھر سنبھالنا ہے، اور مرد کو گھر کے تمام اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اس کے لیے اس کو صبح سے لے کر رات تک کے اگر باہر رہنا پڑے اور کام کرنا پڑے تو اس کو کام کرنا ہوگا اپنا گھر چلانے کے لیے۔ عورت اگر ایکسیپشنل سچویشنز میں یا اپنے شوق کے لیے باہر جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، اگر وہ یعنی اپنی ضرورت نہیں بلکہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی خواتین پورے دن خالی ہیں تو کہیں تھوڑی دیر کے لیے چلی گئیں، بازار چلی گئیں، کسی سے ملنے چلی گئیں، تو بالکل جا سکتی ہیں، یہ شوق پورا کرنا ہوا۔ اب جو قانون ہے، قانون بنتا ہے عام حالات کے لیے، استثنائی صورتوں کے لیے قوانین نہیں بنا کرتے ہیں۔ تو قانون یہ بنا شریعت کا کہ مرد جب نکلے گا تو اپنی نگاہ تو نیچے رکھے، لیکن اس کو اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت نکلے گی تو چونکہ وہ ایکسیپشنل سچویشنز میں نکلے گی یا شوقیہ نکلے گی، تو اس لیے وہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے گی۔ مرد کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال کے نکلو، تو جو معاشرے کی ضروریات ہیں جو مرد کو پوری کرنی ہے، میں کسی غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں یا مغربی معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی معاشرے کی جو ضروریات ہیں جو مرد کے ذمے ہے پورا کرنا، وہ ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے ضابطہ یہ رکھا گیا کہ چہرے کا پردہ یا نقاب وغیرہ جو بھی ڈالنا ہے وہ عورت ڈالے گی، مرد نہیں ڈالے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو احتیاط کا یا نگاہ نیچی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ چونکہ یہ بات صحیح ہے کہ مرد اپنی نگاہ سے گناہ زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یہ جو 18ویں پارے میں جو سورت ہے اس کے اندر سب سے پہلے مرد کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مؤمنین سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور اس کے بعد اگلی آیت میں کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مؤمنات سے آپ کہہ دیجئے، مؤمن عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو پہلے مرد کو حکم دیا گیا، اس کے بعد پھر عورت کو حکم دیا گیا۔
تو اس سوال کرنے والے نے جس بنیاد پر سوال کیا ہے دراصل وہی غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں جو ورلڈ ویو ہے، اس کے ذہن میں جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، جس طریقے سے مرد کو گھر چلانا ہے عورت کو بھی گھر چلانا ہے۔ اگر 9 to 5 مرد کی جاب اور ملازمت ہے تو پھر عورت کی بھی 9 to 5 ہونی چاہیے، چونکہ دونوں برابر ہیں۔ تو اگر آپ اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر سوال کریں گے تو سوال معقول تھوڑی دیر کے لیے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ذہنیت ہی نامعقول ہے تو سوال پھر کیسے معقول ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں یہ میں نے اس کا جواب دے دیا، اور آپ کے بہت سے سوالات یہاں پر بھی آ رہے ہیں کامنٹ باکس میں، اور ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے میرا موقف کیا ہے۔ میں ان کے تعلق سے بہت مثبت سوچ رکھتا ہوں، اور انہوں نے یقیناً کمپیریٹیو ریلیجن میں عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان کوئی بھی انسان کامل مکمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ انبیاء کی ذات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تو پھر وہاں انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن انسان خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی صاحب فضل و کمال ہو، غلطیاں لگی رہتی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، خصوصاً جو شخص پبلک پلیٹ فارم پر ہے، اور اگر وہ فی البدی بات کر رہا ہے تو اس سے سب سے زیادہ غلطیاں اسی سے ہوتی ہیں۔ تو اگر ان کے یہاں تھوڑی بہت کچھ چیزیں پائی گئی ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں تو اس کو اسی ناحیے سے دیکھنا چاہیے، لیکن جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ باطل ملک کا ان کے خلاف ایک صف بستہ ہو گیا، ساری دنیا میں ان کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا، اور ان کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کی فنڈنگ کرنے والا، یا ان کے لیے آئیڈیولوجیکل یعنی لیڈر کے طور پر ان کو پیش کیا گیا تاکہ ان پر پابندی لگائی جا سکے۔ تو ان کی افادیت کی دلیل یہ ہے کہ کفر ان سے کانپ رہا تھا، اور ماشاءاللہ آج بھی کانپتا ہے۔ تو بہرحال میں اس تعلق سے ان کے بارے میں بہت مثبت خیالات رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 12 یا 13 سال پہلے کی بات ہوگی، شاید یہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں 2007 یا 2008 کی بات، کہ ایک مرتبہ میری فون پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گفتگو ہوئی، اور کافی چونکہ اس وقت سوشل میڈیا تو عام نہیں تھا، اس لیے ہم نے ان کے ادارے کا فون نمبر لیا، ادارے میں ان کے ایک صاحب تھے جو ریسرچ ڈائریکٹر تھے، اور ان کے توسط سے میں ذاکر نائک صاحب تک پہنچا، بلکہ ان کے ادارے کی طرف سے فون آیا ایک دن بعد کہ ذاکر نائک صاحب اویلیبل ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، تو بہرحال بات ہوئی، اور میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ کہا کہ آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں وہ یقیناً بے نظیر ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کے بہت سے دلائل ایسے بھی ہیں کہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل سے ملتے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ فقہی معاملات میں اپنی رائے نہ دیں، اس کی وجہ یہ کہ آپ فقیہ نہیں ہیں، آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم دین نہیں ہیں۔ فقہی معاملات میں جب آپ رائے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اپنی رائے نہیں ہوتی، آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے ادارے میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے جس اعتبار سے آپ کو ریسرچ کر کے دے دیا، آپ نے اسٹیج کے اوپر وہ بیان کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بہت زیادہ فتنہ اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، اور آپ کی جو افادیت ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ اور اس زمانے میں ہوا یہی تھا کہ بھارت کے بہت سے علماء، بڑے بڑے علماء ذاکر نائک صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ذاکر نائک صاحب اپنے جو ان کا ایک دائرہ ہے جس میں ان کو مہارت ہے اس دائرے سے وہ نکل رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت نے ان کو یہ سکھا دیا کہ ان کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ایک عرصے سے میں نے ان کے اس طرح کے بیانات نہیں سنے ہیں کہ جس میں وہ فقہی مباحث میں اور فقہی معاملات میں کنٹروورشل اوپینین دے رہے ہوں، یا وہ کئی ایسی بات کر رہے ہوں کہ جس سے فرقہ واریت پھیلتی ہو۔ تو ایز لانگ ایز اگر وہ ان چیزوں سے دور رہیں تو بہرحال نفع ہی نفع ہے، افادیت ہی افادیت ہے، اس میں کیا کہنا۔ پاکستانی محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ محمد علی مرزا
کوئی عالم تو ہے نہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے خود سے پڑھا ہے، تو خود سے جو آدمی پڑھتا ہے وہ دراصل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، عمومی طور پر یہی دیکھا گیا ہے۔ تو محمد علی مرزا ایک بہت بڑے فتنے کا شکار ہیں، اور فتنے کا وکٹم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فتنہ برپا بھی کر رہے ہیں۔ ان کی فین فالوئنگ یا ان کو جو اعتبار حاصل ہوا سوشل میڈیا پر، وہ لفظ انجینئر سے ہوا۔ لوگوں نے دیکھا، جو پاکستان میں ایک عام ماحول ہے، اور جو میرے پاکستانی احباب ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہوں گے کہ وہاں پر بڑی تعداد میں عام مسلمان علماء سے کسی وجہ سے بدظن رہے ہیں، اور اس بدظنی کی وجہ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دین کی کوئی بات غیر عالم کر رہا ہے تو اس کی سننی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ اب علی مرزا نے اپنے نام کے آگے انجینئر لگایا کہ بھئی میں انجینئر ہوں، اور بات وہ دین کی کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں نے، یا وہ حلقہ جو علماء سے بدظن رہا ہے، انہوں نے اس کو کیش کیا اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ اس یعنی فالو کرنے کے چکر میں یہ بھول گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی مرزا کے فالوورز خود ایک نیا مسلک لے کر سامنے نہ آ جائیں۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ علی مرزا کی جس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کی رائے آتی ہیں، اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک نیا مذہب یا شیعیت کی کوئی شاخ جو ہے وہ یقیناً بنا لیں گے، ایسا لگتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں، انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں، غالباً ان کا نام حافظ زبیر ہے یا کچھ اور ہوگا، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، تو انہوں نے اپنی رودات بیان کی کہ میں نے کئی مرتبہ انجینئر علی مرزا صاحب سے وقت لینے کی کوشش کی، تو پہلے تو ان کی طرف سے جواب نہیں ملا، پھر جواب ملا تو یہ آیا کہ بھئی آپ اپنے سوال لکھ کر بھیجیں۔ جب سوال لکھ کر بھیج دیے تو پھر بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے، یعنی عام طور سے چیلنج دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آ کر بات کر لو، اور پھر بات کرتے نہیں ہیں۔ تو ان کے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں، سب بوگس ہیں، بیکار ہیں۔ یعنی ان کا اتنی مرتبہ تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا چکا ہے۔ اچھا، جو بڑے علماء ہیں وہ تو ان کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض مرتبہ جب بڑے علماء اس طرح کے لوگوں کو منہ لگاتے ہیں تو ان کو پھر ایک طرح کی اہمیت اور اعتبار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو نوجوان علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علی مرزا کے تعلق سے واضح انداز سے اپنے موقف کو واضح کریں، اور ان کی یعنی علمی اعتبار سے ان کی تردید کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی آپ سڑک کے اوپر توہین کریں، توہین نہ کی جائے بلکہ تردید اور کی جائے، تنقید کی جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کل اگلے ہفتے پھر میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی لائیو Q&A کے ساتھ، اور اس سے ایک دن پہلے میں اعلان لگا دوں گا، اور آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔